اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین رضی اللہ عن الصحابة من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے اپنا ساؤنڈ تھوڑا سا تم لوگ دھیرے رکھو۔ اچھا، ایک بات آپ لوگوں سے ڈسکس یہ کرنی تھی کہ ٹائم جو ہے وہ ایشو ہو رہا ہے کیا آپ لوگوں کو؟ دیکھیں عصر کا جو وقت ہے وہ آپ کو بات سمجھیے گا کہ صلاح جو ٹائمنگ آف دا صلاح فور عورت کے بارے میں ہم بات کریں، بھائی مرد کے بارے میں نہیں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں عورت کے لیے آپ کو جماعت کا واجب ہونا والی بات تو ہے نہیں، ٹھیک ہے، کہ جماعت سے عورت نماز والا مسئلہ تو کوئی ہے نہیں، پڑھ سکتے ہیں لیکن وہ اس کے لیے کرائٹیریا الگ ہے جو ابھی چل رہا ہے ابھی لائف میں، اس کو دیکھتے ہوئے وہ جو ہے بات بول رہے ہیں۔ اب جب عورت کے ساتھ جماعت کا مسئلہ نہیں ہے تو جماعت جو ہے وہ آپ کو اذان جو ہوتی ہے وہ آپ کو اذان جماعت کے لیے ہے، ٹھیک ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ جماعت، وہ کانگریگیشن جس کو بولتے ہیں، ایک جگہ جمع ہو کر ہم جو ہے اللہ کی عبادت کریں گے، ٹھیک ہے، تو وہ مردوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اذان از لنکڈ ود دا جماعت ٹو کال، ٹھیک ہے، ایک طرح کی کال ہے نا، پکار ہے نا کہ آئیے 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 اللہ کی عبادت کے لیے، ٹھیک ہے، اللہ کی کامیابی کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب ہمارے لیے جماعت ہے نہیں، لہٰذا ہمیں جو ہے اذان کا انتظار نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، عورت کے ساتھ معاملہ خاص کر کے یہ ہو جاتا ہے کہ عورت کی فطرت میں یہ شامل ہے ایک بات، اب کوئی اس سے استثناء ہو تو الگ بات ہے، یعنی کوئی اس میں شامل نہ ہو ایگزامپل میں تو الگ بات ہے، ورنہ موسٹ آف دا عورت کے اندر یہ مزاج دیکھا ہے کہ یار بس یہ کام نپٹا لیا تو بس ہو گیا، اب اس کے بعد ہم کر لیں گے، اطمینان سے کریں گے نا، وہ بس یہ کیا نام ہے، چاول بن گیا ہے تو سبزی بس تیار کر لیں گے، اطمینان ہو جائے پھر اس کے بعد پڑھ لیں گے، یہی کے چکر میں کیا ہو جاتا ہے، لولک پہ نماز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سارا کام ہو جاتا ہے، سب سے لاسٹ میں کیا ہوتی ہے، نماز، ٹھیک ہے، اور پھر وہ ایسی نماز ہوتی ہے کہ آپ کا ہی دل جانتا کہ کیسی ہوتی، کبھی اگر ایسا موقع ہوا ہو تو، ٹھیک ہے۔ تو حکم جو ہے وہ یہ ہے تمام کو، ایسا نہیں کہ عورتوں کو ہے، لیکن ہم چونکہ عورتوں کی بات کر رہے ہیں تو عورتوں کے لیے کہ آپ کو اول وقت میں صلاح جو ادا کی جائے وہ کیا کی جائے، اول وقت میں کی جائے، ٹھیک ہے۔ تو عصر کا یہ معاملہ ہے، چونکہ کلاس جو ہے آفٹر عصر ہے، تو یہ عصر کا ٹائم جو ہے ہم ایسا نہیں کہ اذان کو دیکھ کر یہ کلاس کا ٹائم رکھا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اذان بعد میں ہوتی ہے، ٹائم پہلے سے ہو چکا ہوتا ہے۔ تو آپ نے لازماً جو ہے نا وہ کوئی ایسی ایپ ہے وہ رکھیں آپ کو دھیان میں، یا پھر آپ کے پاس کیلنڈر ہے اس سے آپ کر سکتی ہیں، جس سے آپ کو بہتر لگے۔ تو آپ نے دماغ میں یہ رکھنا ہے کہ اول وقت کب ہو رہا ہے، اول وقت کب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو اذان جو ہو رہی ہے غالباً یہاں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں، اب پتہ نہیں آپ لوگوں کے ساتھ معاملہ ہو سکتا ہے آگے پیچھے، لیکن اذان جو ہوتی ہے وہ آپ کو ٹائم کے ہونے کے 10-15 منٹ بعد دی جاتی ہے، عصر کی تو خاص کر کے، احناف جو ہے وہ لیٹ میں وہ کرتے ہیں۔ تو بہرحال تو یہ ٹائم جو ہے پہلے سے ہو چکا ہوتا ہے۔ تو ابھی یہاں پہ جو ہم گیا میں جہاں پہ ہیں ہم، وہاں 4-8 میں عصر کا ٹائم ہو جا رہا ہے، تو آپ نے دیکھنا اول وقت کہاں سے شروع ہو رہا ہے، کس وقت عصر کا، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آپ بھی، ہم آپ کو اگر بولیے گا تو ہم بتا دیں گے آپ کو۔ پریئر ٹائم ایپ ہے ایک، ٹھیک ہے، بلکہ ہم شیئر کر ہی دیتے ہیں، رکیے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ رکھنا ہے دماغ میں کہ آپ کو کوئی ایپ آپ اچھی سے دیکھ لیں انشاءاللہ، اور پھر اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے کیا کرنا، ٹائم دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور بات اس میں دیکھنا یہ ہے کہ صلاح کا جو ٹائم ہو جاتا ہے، دیکھیے آپ کو، اسی لیے ہم 5 منٹ پہلے سٹارٹ کرا، مطلب 2 منٹ پہلے، جب بھی شروع کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اب یہ نیٹ آف ہے، یا اللہ 1 منٹ،
تو وہ کیا بول رہے تھے، یہ کہہ رہے ہیں کیا کہ ہاں جو آپ کو ٹائم جو ایپ بولے وہ ایپ آپ ایک آدھ دو ایپ اور اچھی سی دیکھ لیں، ریٹنگ کی وہ رکھ لیں، ٹھیک ہے. کبھی بھی یاد رکھیے گا یہ طاغوت کا پلیٹ فارم ہے، کبھی بھی اس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے، کہ بس یہ کہہ دیا جو تو وہی فقیر کی لکیر ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے. یاد رکھیے گا کہ زمانے میں کیا چل رہا ہے، لوگوں کا کیا رجحان ہے، کیا مطلب وہ دیکھتے ہوئے چلنا ہے، ایسا نہیں کہ بس موبائل نے جو کہہ دیا بس ہو گیا، ٹھیک ہے. تو اسی سے پھر گڑبڑی ہو جاتی ہے. شعبان کے وہ جو 14 شعبان کا جو مسئلہ تھا، 15 شعبان تو سمجھ رہی کہ وہ ایپ میں تو آپ ہی دکھا رہا ہے 14 شعبان، تو ہم بولا کہ اس پہ جو ہے آپ کو ڈیپینڈنٹ ہونے کے لیے کس نے کہا، ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہے، بعض چیزیں ٹھیک ہے سو کے وہ صحیح رہتا ہے اس میں، لیکن وہ ڈیٹ آگے پیچھے ہونے کا مسئلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے ابھی ہم چونکہ بات کر رہے ہیں صلاح ٹائم کے اوپر سے، تو آپ نے یہ انسٹال کر لیا، ایپ میں دکھاتا ہے جو ٹائم آپ کو صلاح کا اول وقت وہ دکھا دیتا ہے، ٹھیک ہے. اسٹارٹ ٹائم لکھا رہتا ہے، پھر اس کے بعد جماعت ٹائم لکھا رہتا ہے، اس کے بعد قضا ٹائم لکھا رہتا ہے کہ قضا کب ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے وہ انسٹال کر لینا ہے. اچھا یہ جو ہے نا اس میں ایک اور چیز آئے گی، سیکٹ آئے گا، سیکٹ. یہ جو ایپ ہم آپ کے ساتھ جو شیئر کریں گے نا انشاءاللہ، اس میں آپ کو انسٹال کیجئے گا نا تو اس کے بعد سیکٹ آئے گا، SECT، ٹھیک ہے، SECT. تو سیکٹ میں آپ نے جو ہے نا حنفی سلیکٹ کرنا ہے. اب وہ حنفی کیوں سلیکٹ کرنا ہے، شافعی کیوں نہیں سلیکٹ کرنا ہے، تو اس پہ بحث ابھی نہیں کیجیے، ہم انشاءاللہ وہ بھی بتا دیں گے. ہم آپ کو ابھی ہم جان رہے ہیں، ہم اپنے اوپر ذمہ داری لے رہے ہیں اس چیز کی، تو آپ کو حنفی ہی سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو حنفی سلیکٹ کرنے کے بعد پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ کو وہ ایپ دکھ جائے گی، تو آپ کو دیکھیں گی اس میں کہ آپ کو وہ لوکیشن شاید مانگے یا پھر کچھ مانگے، تو آپ کے اکارڈنگ جہاں پہ آپ رہتی ہیں نا وہاں کے اکارڈنگ پھر وہ بتا دے گی کہ آپ کا ٹائم عصر کا کتنے بجے ہو رہا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، جو ٹائم ہو رہا ہے عصر کا وہ وقت، آپ نے اس سے 15 منٹ پہلے وضو وغیرہ کر کے بیٹھ گئی، صلاح ادا کر لیا، اس کے بعد کلاس جوائن کر لیا، ٹھیک ہے. جب ہم دیکھیں گے کہ بالکل ہی لیٹ ہونے لگی ہے، ٹائم جو ہے نا بالکل 4:15-20 میں اب سٹارٹ ہو رہا ہے، اذان جو ہے 4:30-35-40 میں ہونا شروع ہو گئی، تو پھر ہم کیا کریں گے کہ اس کلاس کے ٹائم کو عصر سے پہلے کر دیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ دیکھا جائے گا انشاءاللہ بعد کی چیزیں، لیکن فی الحال ابھی جو ہے آپ اگر اول وقت میں اثر پڑھیں گی تو کوئی مسئلہ نہیں کریٹ ہوگا، ٹھیک ہے. اب وہ جو بات ہے کہ بھائی اذان کا انتظار کریں گے تو پھر وہ کرتا رہے گا آدمی، تو اذان کے اس میں مت رہیے، اول وقت میں بس صلاح ادا کر لیجیے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. کیونکہ صلاح کا لنک جو ہے فرض جو ہے وہ آپ کو وقت کے دخول سے ہے، نہ کہ آپ کو اذان کا ہونا واجب ہے. تو چلے یہ ایک بات ہو گئی. تو اب بات ہم لوگ جو کر رہے تھے وہ آپ کو کر رہے تھے کہ کیا ڈسکوالٹی بولیں گے نا یار، کیا مطلب کہ ایسی کون سی کوالٹی ہو یا کون سی ایسی خرابی ہو جس سے ہم جو ہے نا بچ سکے استاد چننے میں، ایک شخص کے اندر کیسی جو ہے نا خرابیاں ہو سکتی ہیں. تو اس کے متعلق سے جو ہم بات بول رہے تھے آپ کو صرف اور ہم کا ایٹیچیوڈ پہ بات ہو رہی تھی. چونکہ یہ مسئلہ بہت ڈیپ ہے اس لیے یہ ٹاپک کو صرف ایک یہ پوائنٹ کو ڈسکس کرنے میں بہت ٹائم لگ رہا ہے، ٹھیک ہے. بہت دھیان سے سننا ہے. اب سنیے گا، دیکھیے آپ کو جتنی بھی باتیں بتایا ہم پیچھے جو ذکر کیا یار، اس کو کیا کریے نا کہ پیچھے جو ہم ذکر آپ لوگوں کو ویسے بھی ہم پہلے بھی بولا تھا کہ آپ کو استاد چننے کی کوالٹی بتایا تھا کہ بھائی استاد کے اندر کیا کیا کوالٹی ہونی چاہیے آپ نے دیکھنا ہے. تو وہ آپ کو ایک موٹی چیز بتایا تھا کہ جو کوالٹی ان کے اندر بھائی استاد چننے کی نہیں رہے گی اس کو استاد کے لسٹ میں نہیں رکھیں گے، لیکن کچھ چیزیں جو تھی بالکل وہ کیا نام ہے کھول کے بیان کرنے والی تھیں، تو اسی پہ بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ آپ کو وہ جو ہے استاد جس کو ہم بولا تھا کہ بننے کے لائق جو پوٹینشیل رکھتے ہیں شروع میں جو بتا رہے تھے، ٹھیک ہے، سیریز 1 یا 2 میں، تو اس میں ہم بولا تھا آپ کو کہ ان کے اندر کیا ہوگا کہ یہ فیلنگ ہوگی ان کے اندر، باوجود حق پہ ہونے کے بھی مطلب حق پہ ہے، پتہ ہے، شرح صدر ہو گیا ہے، دل اطمینان قلب کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ کیا ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ والی کیفیت ہے کہ اللہ حق کا حق ہونا ثابت کر، اے اللہ حق کا حق ہونا ثابت کر، اور پلس یہ جو کہ اس کی توفیق دے کہ عمل کر سکیں، ٹھیک ہے. تو وہ حق پہ ہونے کے باوجود بھی وہ کیسے ہوں گے، وہ ہوں گے بھائی کہ ہم ایک دم ڈر اور
خوف سے حالت خراب ہے کہ ٹھیک ہے شرح صدر بھی ہے لیکن ڈرتے ڈرتے، ٹھیک ہے اللہ کی ہیبت کو مد نظر رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے کہ اللہ حق کا حق ہونا ہر بات میں، یہاں تو سمجھ گئے اللہ پاک یہ والا مسئلہ تو ٹھیک ہے سمجھ گئے شرح صدر ہو گیا، لیکن ہو سکتا ہے اگلے لمحے جو ہے نا شیطان بیٹھ جائے کہ یہ والے مسئلے میں میرے کو ہے نا گمراہ کر دے، تو اے اللہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اے اللہ حق کا حق ہونا ہمیشہ سمجھاتے رہیے گا اللہ پاک، ٹھیک ہے، اور اس سے عمل کرنے کی بھی توفیق دیتے رہیے گا، اور باطل کا باطل ہونا بھی سمجھاتے رہیے گا کہ گناہ کا گناہ ہونا احساس رہے کہ گناہ کا گناہ کیسا ہے، گناہ کا وہ لیول کے ساتھ، ایسا نہیں کہ صرف احساس ہے کہ یہ گناہ ہے، نہیں، وہ لیول کے ساتھ کہ کتنا زیادہ اللہ کو غصہ کرتا ہے یہ گناہ، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ احساس ہو تاکہ ہم اس سے کیا کر سکیں، اجتناب کر سکیں، بچ سکیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو شخص ہوں گے جن کو استاد چننا تھا تو ان کے اندر یہ والی کوالٹی ہمیشہ رہے گی، آپ ہمیشہ دیکھیں گی، ٹھیک ہے، یعنی ان کے اندر یہ پوٹینشیل ہوگا کہ بھائی یہ معاملے میں میرا شرح صدر ہے، ٹھیک ہے، ہم بہت سب امام سارے امام جو متفق ہیں شرح صدر ہو گیا، لیکن آئندہ مسئلے میں کہیں گمراہ نہ ہو جائیں، آئندہ مسئلے بتانے میں کہیں ڈر نہ آ جائے، مطلب بہکا نہ دے شیطان، ٹھیک ہے، موقع چاہیے نا اس کو، تو وہ اس طرح کی کیفیت ہوگی۔ تو اب یہ جو استاد جن کو نہیں چوز کرنا ہے ان کے اندر کیا ہوگا، ان کے اندر یہ والی کوالٹی نہیں ہوگی، ان کے اندر یہ والی کوالٹی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، وہ دھڑیلے سے جو مرضی چاہے گا وہ اپنی من کی منطق والی بات ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے ان سے کمپیئر کر کے جن کو چوز کرنا ہے استاد اور جن کو نہیں چوز کرنا ہے اسے کمپیئر کر کے بتا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے ایک اور چیز پڑھی تھی، ڈسکس کی تھی کہ کیا نام ہے ان کے اندر یہ والی کوالٹی ہو کہ جو استاد جن کو چوز کرنا ہے ان کے اندر یہ والی بھی کوالٹی ہوگی کہ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اے اللہ رشد و ہدایت، رشد کہتے ہیں عقل کو، عقل مند بول رہے ہیں آپ کو، مطلب عقل آتی ہے تو پھر انسان کو سمجھ آتا ہے کہ اچھا یہ غلط بات ہے، اور ابو جو بچپن میں ڈانٹتے تھے اب عقل آ گئی کہ ہاں واقعی میں ڈانٹ جو پڑتی تھی وہ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہم الہمنا رشدنا، الہمنا سے مراد ہے الہام، الہام کہتے ہیں دل میں سما جانے، دل میں بات کا آ جانا، ٹھیک ہے، یعنی کسی بنا کوئی سورس کے، ٹھیک ہے، کوئی بتا نہیں رہا آپ کو لیکن آپ کے دل میں ایک آپ کو عنصر آ گیا کہ بھائی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ جو ہم کر رہے ہیں نا یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اللہم الہمنا رشدنا، اے اللہ مجھے عقل و شعور دے کہ میرے دل میں یہ بات آ جائے کیا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے یا یہ چیز صحیح ہے، اس میں کرو، ٹھیک ہے، باوجود اس کے کہ واضح طور پہ پتہ بھی ہے تو بھی اے اللہ تو سمجھائے گا، وہ حق ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم تفسیر بھی پڑھ لیں گے، آیت بھی قرآن کی پڑھ لیں گے، لیکن ممکن ہے کہ شیطان ہم کو اس آیت کے متعلق سے کچھ اور بات دماغ میں ڈال دے، تو لہٰذا اے اللہ اللہم الہمنا رشدنا، اے اللہ دماغ میں وہی بات ڈالیو جو مطلب بہتر ہو، عقل مندی والی بات، ٹھیک ہے، جو آپ کو اچھی لگے، ٹھیک ہے، الہام کر دیجیو، دل میں ڈال دیجیو، ٹھیک ہے، وَاعِذْنَا مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اور یا اللہ میرے اپنی نفس کی بات نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ لگ جائے کہ ہے نا یہ تو اللہ کی بات ہے لیکن وہ ہے اپنی بات، اپنی منوا رہے ہیں اندر، دیکھیے کتنا زیادہ جو ہے نا جنگ ہے، ٹھیک ہے، نفس ادھر سے یہ کہہ رہا ہے، ادھر سے شیطان الگ پرووک کر رہا ہے، کتنی بیچ میں دیکھیں نا روح کیسے جنگ کر رہی ہے، دونوں طرف سے جنگ کر رہی ہے، ٹھیک ہے، تو کتنی پیاری دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے، آپ کو دعا وغیرہ سکھائیں گے نا وہاں بھی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو وہ بیچارے جو استاد ہوں گے ان کے اندر یہ والی پوٹینشیل تو کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہوگی، آپ کو بات بات میں اندازہ ہوگا کہ ان کے اندر یہ فطرت ہے کہ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا والی، ٹھیک ہے، کہ اللہ وہ جو ہے نا میری اپنے نفس کی کہیں بات نہ ہو جائے، میرے اپنے نفس کے جو ہے نا یہ وہ جو غلط جو خیال آتا ہے اس پوائنٹ میں اپنی نہ مان لیں، اپنی نہ چل جائے چال، اپنی نفس کی بات نہ ہو جائے، اے اللہ اس سے بچاتے چلیو اللہ پاک، ٹھیک ہے، تو ان کے اندر یہ فطرت ہوگی جن کو استاد چوز کرنا ہے۔ اب یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ آپ کو جن کو استاد نہیں چوز کرنا ہے ان کے اندر کیا کیا کوالٹی، مطلب ایسی کیا کمی ہوگی، تو بھائی ان کے اندر یہ والی کمی ہوگی، بہت بڑی کمی ہوگی، ٹھیک ہے، کہ ان کو کچھ بھی نہیں سوجے گا، بس جو من چاہے گا وہ والی بات بول دیں گے، اور پھر پلس کیا کریں گے ہم جو ہے نا استاد جو اچھے ہیں جن کو ہم جو کوالٹی بتا رہے ہیں ان کے اندر کیا ہوگا کہ وہ بچ رہے ہیں اپنے نفس سے، دعا کیا کر رہے ہیں کہ نفس سے بچیں، یعنی اپنے نفس کے غلط بہکاوے والی جو غلط خیال جو نفس دیتا ہے، غلط بھی خیال دیتا ہے اچھا بھی خیال آتا ہے نا، بتا رہے تھے نا آپ کو رمضان کلاس میں نفس کیا ہے، تو یہ جو ہے کہ واعذنا من شرور انفسنا، کہ اپنے نفس کے شرور سے، ٹھیک ہے، شرور جمع ہے شر کی، ٹھیک ہے، کہ اپنے نفس کے شر سے جو ہے نا ہمیں بچاتے چلیو اللہ پاک، یہ والی کیا ہوگی ان کے اندر ایٹیچیوڈ، یہ والا نہیں ہوگا ان کو، بلکہ یہ ہوگا ان کے اندر کہ وہ جو ہے اپنی نفس کی بات کریں گے اور لیبل کیا لگائیں گے،
لیبل کیا لگائیں گے؟ دین کا. لیبل کیا لگائیں گے؟ اللہ کا. لیبل کیا لگائیں گے؟ قرآن کا. لیبل کیا لگائیں گے؟ حدیث کا. آ رہی بات سمجھے؟ یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے، یقین کیجئے، ٹھیک ہے. اس لیے ہم کھول کے کمپیئر کر کے ہم کو بتانا پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ پہلے جو ہے نا استاد جن کو چوز کرنا ہے ان کے اندر یہ کوالٹی ہوگی، تو بھائی اس کے اپوزٹ نہیں ہوگی ان کے اندر، ٹھیک ہے. تو آپ بات بات میں دیکھیں گی کہ ان کے اندر یہ والی کوالٹی نہیں ہے. پلس یہ ہے کہ بلکہ الٹا ہے اس کا، کہ اپنی نفس کی بات کر رہے ہیں، وہ اپنے اینگل سے جو سمجھ لیا بس وہی ہم ہی صحیح ہیں، اس کے آگے کسی کی نہیں، ٹھیک ہے. اور پلس یہی ہے ہی ہے، یہی بات ہے، یہ ہے جیسے مانو کہ فرشتہ نے ان کو آ کے بتا دیا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے. تو ان کا ایٹیچیوڈ ہوگا، اور پھر وہ کیا ہوگا؟ بالکل قرآن اور حدیث کے خلاف ہوگی بات، اور قرآن حدیث کا لیبل لگا کے وہ بہکائیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ والی کوالٹی ایک جو ہے نا آپ نے مد نظر رکھنی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو بہت 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 بڑا پوائنٹ ہے وہ یہ کہ جو استاد ہوتے ہیں نا، جو علماء حق ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ والی کوالٹی تو بہت زیادہ پائی جائے گی. آپ یقین کیجئے کہ وہ بہت زیادہ. یہ کوالٹی کس سے سیکھا؟ عالم دین جو ہے. آپ کو کل ہم آپ کو جو ہے نا یہ کرنا، یہ بولتے ہیں جو گچھوانا جو ورڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کو ایگری کروانا، اور آپ ایگری ہوئی تھی. ہم دو مسلط تو آپ پہ نہیں کرایا تھا کہ بھائی ہم تلوار رکھے ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں، اور آپ نے جو ہے نا بولا کہ نہیں بھائی ہاں ڈر سے. آپ نے خود ایگری کیا تھا اس بات سے کہ بھائی صحابہ اکرام کیا ہیں؟ سب سے افضل ہیں امت کے، سب سے افضل شخصیت میں ہے نا صحابہ اکرام. کل بتایا تھا آپ ہی خود بولا تھا، جواب آپ دیا تھا، ہم پوچھا تھا آپ جواب دیا تھا، ہے نا. تو اب دیکھیے بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. آواز جا رہی ہے میری؟ نیٹ ورک ٹھیک ہے نا؟ آواز آج نیٹ ورک پر ایشو ہو رہا تھا صبح میں. اگر آواز نہیں جائے گی نا، کچھ بھی ایسا پرابلم ایسی ہوگی نا، تو بتائیے گا انشاءاللہ ضرور، ٹھیک ہے. دیکھیے یہ والی جو بتانے لگے یہ والا پوائنٹ بہت بڑا پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں بہت سارے علماء کرام کا ایک بہت سارا گروہ جو ہے نا اس بات میں آ کے نا اٹک جاتا ہے، اس بات میں اٹک جاتا ہے. بہت سارا گروہ، تھوڑا موڑا نہیں، بہت سارا گروہ. تو آپ نے یاد رکھنا ہے کیا؟ کہ صحابہ اکرام کیا ہیں؟ سب سے افضل ترین شخصیات میں سے ہیں امت کی، رائٹ. اب یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے اندر ایک کوالٹی جو اللہ نے دی تھی ان کو، جب ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور وہ جو ہے نا ایمان جب داخل ہوا نا ان کے اندر، کہ کلمہ پڑا، تو ان کے اندر ایک صفت آ گئی فرام دا ڈے ون. جب سے ایمان لائے نا تو ایک صفت آ گئی، تب سے جب سے ایمان لائے نا جب تک موت نہیں آئی تب تک وہ اس صفت پہ برقرار رہے. کیا صفت آ گئی تھی؟ کہ جس کو قرآن فرماتا ہے لا یخافون لومۃ لائم، انہیں نہ کسی کا خوف ہوتا ہے سوائے اللہ کے، لومۃ لائم، نہ کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ ہوتی ہے. بہت بڑی کوالٹی ہے، بہت بڑی کوالٹی ہے، بہت بڑی کوالٹی ہے، ٹھیک ہے. یعنی ایک مومن ہونے کی ہی یہ کوالٹی ہے. علماء حق ہیں آپ تو پھر کیا ہی کہنا، نور علی نور، ٹھیک ہے. آپ علماء حق کا بھی دعویٰ کریں، آپ حق کے اوپر بھی ہیں، اور آپ کے اندر یہ کوالٹی نہیں ہو تو آپ کیا ہیں؟ پھر آپ سمجھ جائیے، ٹھیک ہے. تو لا یخافون لومۃ لائم کی جو صفت ہے یہ یقیناً ہر مومن جو ہے نا ایمان مکمل والی بات، یعنی صحابہ کرام ایمان لاتے ہی تھے نا تو ان کے اندر یہ ایٹیچیوڈ پیدا ہو جاتا تھا، اور رہتی حیات تک رہتا تھا. انتقال جب ہوتا تھا تو پھر بیچارے وہ دنیا ہی سے چلے گئے تو ظاہر بات ہے ان کی کوالٹی بھی ان کے ساتھ چلی گئی، ٹھیک ہے. تو یہ صفت بہت بڑی بات ہے، لٹمس ٹیسٹ ہے یہ، بہت اچھا، ٹھیک ہے. اور استاد کے لیے تو اور بھی اچھا، کیونکہ استاد اس مقام پہ بیٹھا ہوا ہے کہ جس کے درس سے، جس کے بیان سے اگلا سننے والا یا تو وہ جنت کے لیے اپنا سفر مطلب وہ باندھے گا، پیکج کرے گا کہ بھائی اب تیاری کرو، اور یا نہیں تو پھر وہ کیا کرے گا؟ جہنم کے لیے اپنا وہ جو ہے نا بڑھیا بستر باندھے گا. یہی ہوتا ہے نا. تو آپ کو یہ کوالٹی استاد کے اندر نہ ہو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. تو لہٰذا آپ نے علماء حق کو جب دیکھنا ہے تو آپ نے دیکھنا ہوگا یہ کہ لا یخافون لومۃ لائم کی ان کے اندر ہر موڑ پہ صفت ہوگی، ہر موڑ پہ صفت ہوگی، ہر موڑ پہ صفت ہوگی، ٹھیک ہے. کہ آپ کو کسی کا علاوہ دھکا نہیں، کسی کا ڈر اور خوف نہیں، کسی گورنمنٹ کی نا وہ دباؤ میں نہیں، کچھ بھی نہیں. جو اللہ اس کے رسول نے کہا وہی، چاہے میرے کو سولی پہ کیوں نہ چڑھا دو، ٹھیک ہے. یہ والا ایٹیچیوڈ کس کے اندر ہوگا؟ علماء حق کے اندر ہوگا، جو بہت 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 زیادہ تعداد میں علماء کا جو گروہ ہے وہ اس سے کہیں نہ کہیں آ کر وہ کیا ہی بولے. تو آپ کو اس کے اپوزٹ دیکھنا ہے کہ آپ جن کو استاد نہیں چننا ہے ان کے اندر یہ والی پوٹینشیل کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہوگی کہ جیسا دیس ویسا بھیس، ٹھیک ہے. جیسا دیس
वैसा भेज। तो ये वाला मामला होगा कि उनको डर के मारे हालत ख़राब है, तो कभी किसी का डर है, कभी किसी का डर है, कभी कुछ है तो कभी किसी के दबाव में आके, ठीक है। ये वाली क्वालिटी ना सहाबा किराम में थी, ना यकीन कीजिए कि ताबईन में थी, ना तबे ताबईन में थी। जिन अल्लाह वालों ने काम किया है, जो कुछ भी आप तक आपको जो पैगाम मिला, दीन जो आया है आपके पास, ये वाली क्वालिटी से ही वो जाने जाते थे दुनिया में। इतनी तरह की उनको अजियत दी जाती थी, यकीन कीजिए कि आपको हम क्या बताएं कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम है, पता है? इमाम अहमद बिन हम्बल नाम सुना है ना? बहुत बड़े फ़िक़्ह के बहुत बड़े ये हैं, क्या नाम है, हम्बली मसलक किसी से निकला। तो वो जो है बगदाद में एक फितना चला कि कुरान जो है वो आपको हम कभी बताएंगे इसको डिटेल से वहाँ, कि कुरान जो है माज़अल्लाह मखलूक है। कुरान जो है वो क्या है? मखलूक है। यानी मखलूक किसको कहते हैं? मखलूक समझती है? मखलूक खालिक हो गया, क्रिएटर, बनाने वाला। मखलूक क्या हो गया? जो क्रिएटर ने बनाया ना जो चीज़, वो मखलूक है। क्या है? वो मखलूक है, तख्लीक जिसकी की गई, ठीक हो गया। तो खालिक अल्लाह है, मखलूक क्या है? उसकी जो चीज़ है दुनिया में, सब, हम, आप, ठीक है, जर्रा, जानवर, सारी चीज़ें, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, तमाम तर चीज़ें उसने बनाई है भाई, वो मखलूक है। तो एक फितना चला, शैतान ने ये दिमाग में डाला और ये से मुसलमानों को लड़वाया आपस में कि क्या है, कुरान माज़अल्लाह क्या है? मखलूक है, यानी बनाई हुई चीज़ है। यानी इससे मतलब ये हुआ, इशारा ये कहने का था कि माज़अल्लाह मखलूक क्या है। अभी आपको सुबह में ये बात हो चुकी, देखिए कितना अच्छा एग्जांपल सुबह में बताया था। मखलूक की आपको क्या है? तकदीर है। मखलूक की क्या है? तकदीर है। देखिए आपको बताते हैं हम आपको। देखिए अल्लाह ने क्या फरमाया सूरतुल आला में कि अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा, तकदीर के मुतालिक, यानी अल्लाह ने बनाया तमाम चीज़ों को और फिर उसको ठीक ठाक जो है ना तकदीर के दे के उसको कि भाई तेरी इंतहा क्या है, तेरी इब्तदा क्या है, ठीक है, तू कहाँ से पैदा हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ तेरा वजूद और कब ख़त्म हो जाएगा। तमाम तर चीज़ें जो उसने बनाई है ना, इंसान इंक्लूडिंग इंसान भी, उसकी तकदीर है। और जिसकी तकदीर है उसकी इंतहा और इब्तदा दोनों होगी, यानी स्टार्टिंग और एंड दोनों होगा, ठीक है। अल्लाह की तकदीर कोई नहीं, ठीक है, और ना अल्लाह की सिफत की कोई तकदीर है। लिहाजा ये जो बावर कराया गया उस वक्त में इमाम अबू हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के दौर में, ये बहुत बड़ा फितना, इमाम अबू हम्बल इसी से जाने जाते हैं, इस वाक़े से जाने जाते हैं। तो वो जो है ना उस वक्त आपको क्या नाम है, उनको जो है ना वो बहुत बड़े इमाम थे उस वक्त में। जाहिर बात है कि वो मतलब अब अल्लाह वाले कोई होते बहुत बड़े बड़े फेमस, तो भाई तो मशहूर हो जाते हैं। तो जो आपको लोग जो है ना आपस में डिस्कस करवा रहे थे, मतलब ये बात हो रही थी कि नहीं कुरान मखलूक है माज़अल्लाह, यानी कहने का मतलब कुरान मखलूक हो गई, बनाया है अल्लाह ने माज़अल्लाह, और जब बना दिया तो क्या हो गया, तकदीर इसकी होगी, तकदीर इसकी होगी, यानी एक बार इंतहा है इसकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और दूध करो यार, इब्तदा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यानी हमारे पास इब्तदा तो पहले ही है, आपको वो लोहे महफूज वाली बात। बहरहाल इब्तदा जो दुनिया में वो है वो कहाँ से है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नबूवत जब मिली, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी वाला मामला जब हुआ, और जो इंतहा है इसकी एक वक्त है जब ये खत्म हो जाएगा माज़अल्लाह। ये आपको बावर कराया जा रहा था, मतलब दिमाग में डाला जा रहा था, शैतान ये बरगला रहा था, ठीक है। लोग आपस में डिस्कस करना डिस्कस क्या, ये अकीदे में शामिल हो गया था। यानी बादशाह वक्त ने, उस वक्त आपको वो बादशाह था जी, क्या बोलते हैं उसको, अब्बासी हुकूमत थी, ठीक है। तो खिलाफत तो ख़त्म हो गई थी, यानी मुसलमान ही हुकूमत में थे, लेकिन मुसलमान बादशाह थे, वो खलीफा वाली बात नहीं थी। खिलाफत जो है वो 30 साल रही सिर्फ। तो बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के 30 साल बाद तक खिलाफत रही, उसके बाद जो है वो मुलूकियत हो गई, यानी आपको वो नहीं होता मोनार्की सिस्टम, मेरा बेटा तो बेटा का बेटा वो राजा बनेगा, वो वाला सिस्टम। मुसलमान थे हुकूमत में लेकिन राजा वाला सिस्टम आ गया था। बहरहाल तो राजा को बादशाह कहते हैं ना, तो वो बादशाह ने अपनी तरफ से, गवर्नमेंट हो गई ना बादशाह की, तो गवर्नमेंट ये नोटिस डाल दी कि ये अकीदा रखना मुसलमान होने के में शामिल है, जो ये अकीदा नहीं रखेगा उसको मारा जाएगा, यानी डेथ पेनल्टी, वो वाली बात आ रही बात समझ में। तो अब बात आ गई कि सबसे बड़े बुजुर्ग से उगलवाया जाए,
تو امام ابو حنبل کو پکڑا گیا. ٹھیک ہے, امام ابو حنبل نے صاف انکار کر دیا کہ رہتی حیات تک ہم یہ بات نہیں مان سکتے کہ یہ قرآن جو ہے مخلوق ہے. ٹھیک ہے, اتنا کوڑا مارا گیا, اتنا مار ماری گئی کہ آپ کو جب آپ کا واقعہ ہے کہ اتنا کوڑا مارا جاتا تھا کہ آپ کا جو ہے تہبند کہتے ہیں پجامے جیسی چیز ہوتی ہے نیچ کا جو آپ کو باٹم ویئر جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ تہبند کھل گیا تو غیب سے 2 ہاتھ نمودار ہوئے اور جو ہے نا ان کا تہبند باندھ کے چلے گئے. ٹھیک ہے, تو پھر اس کے بعد یہ واقعہ کسی طرح سے سنبھلا ہے, کوئی ایک معمولی سے انسان نے جو ہے نا جواب دیا اور اس طرح سے نا وہ سالو ہو گیا. یعنی بادشاہ نے پریشرائزڈ کرایا تھا کہ آپ فتوا دیجئے, تاکہ آپ فتوا دیجئے گا تو کیا ہو جائے گا, تمام امت بھائی آپ کو فالو کر رہی ہے نا, آپ اس وقت کے امام ہیں, آپ فتوا دے دیجئے گا, تمام انسان جو ہے نا خود بخود مان لیں گے. ٹھیک ہے, تو ان کو اتنا کوڑے مارے گئے, لیکن وہ نا انہوں نے اقرار نہیں کیا, یہاں تک کہ اللہ نے حق کو پھر ثابت کر دیا. یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی, ایک شیطان وہ جو ہے نا وہ کرنے والی بات کھیل رہا تھا. تو بہرحال تو یہ اس طرح سے معاملہ ہوتا تھا. امام ابو حنیفہ کو بھی کسی بات پہ بہت مارا گیا تھا, اور ہے نا یہاں تک کہ نا مطلب انہیں جو ہے نا جیل میں قید کر دیا گیا تھا کہ آپ کا انتقال پھر وہیں ہو گیا تھا. اسی طرح سے اسی مسئلے میں کیا نام ہے قرآن کے مخلوق ہونے میں, کہ آپ کو یہ کیا نام ہے ایک اور امام نعیم بن حماد, جن کی ہم آپ کو وہ کیا بولتے ہیں, ارے فتن کلاس میں جو آپ کو قرب قیامت کی نشانی بتاتے ہیں نا, انہی کی مطلب کتاب سے, مطلب ان کی کتاب ہی سے ریلیٹڈ ہوتی ہے حدیثیں. انہوں نے جمع کیا, انہوں نے بڑا ورک کیا ہے دور فتن کی حدیث کو جمع کرنے میں. ٹھیک ہے, خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور انہوں نے بولا تھا کہ تم یہ کام کرو, یہ ساری چیزیں ان کو لکھی ہوئی ہیں ان کی کتاب میں. تو انہی سے ہم حدیث جو ہے نا آپ کو انہی کی کتاب سے الفتن کر کے, الفتن, یہاں نعیم بن حماد کی کتاب الفتن سے جو ہے نا ہم آپ کو بتاتے ہیں حدیثیں. چھوٹی ابھی کتاب تو لے کے چل رہے ہیں, لیکن ہم بتائیں گے انشاءاللہ. تو ان کو بھی یہی کے لیے مارا گیا تھا کہ بولو, تو وہ بھی اس وقت کے بہت بڑے امام تھے, امام ابو حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے تھے. ٹھیک ہے, تو ان کو بھی بہت مارا گیا تھا کہ تم فتوا دو کہ یہ کیا نام ہے قرآن معاذ اللہ مخلوق ہے, یعنی اللہ نے بنایا, اس کی ابتدا انتہا ہے, یعنی ایک دن آئے گا کہ ختم ہو جائے گی, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے انہوں نے بھی جو ہے نا اقرار نہیں کیا تھا, انہوں نے بولا کہ ہم الٹ کے ٹنگ جائیں گے لیکن نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے, چاہے تم میرے کچھ کر دو. تو ان کو بھی بہت زیادہ سزا دی گئی تھی, بہت مارا گیا تھا, بہت زیادہ جیل میں رکھا گیا تھا, جیل میں بھی بہت مارا جاتا تھا, حتیٰ کہ آپ کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے اللہ والے گزرے, اپنی جان کھیل پہ کھیل گئے, لیکن جو ہے اقرار نہیں کیا باطل کو. آ رہی بات سمجھ میں؟ اچھا, اس کا سب سے بڑا اگزامپل کون ہے؟ اس کا سب سے بڑا اگزامپل کون ہے کہ علماء حق, یعنی حق والا, اللہ والا جو ہے, دنیا ایک طرف ہو جائے, حق کو نہیں چھوڑیں گے. یہ اس کا سب سے بہترین اگزامپل کون ہے؟ آفٹر دا ڈیتھ آف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سب سے بیسٹ اگزامپل کون ہے بتائیے؟ آپ کو پتا ہے؟ آپ کو پتا ہے علی ابن ابی طالب. یس, علی ابن ابی طالب, حسین کربلا, واقعہ کربلا. ٹھیک ہے, گریٹ ایگزامپل ہے. ہم صرف اس کو نہ محدود رکھ لیے بس رونا دھونے کے تک. یار اس میں بہت بڑا سبق ہے. ٹھیک ہے, آ رہی بات سمجھ میں؟ ایک خاندان پورا چلا ہے, کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا ہاتھ پکڑ کے, وہ ہم بتائیں گے, پھر ڈسکس کریں گے, وہ بہت ساری اس میں بات غلط فہمی ہی ہے. لیکن آپ دیکھیں نا کہ کتنا بڑا اگزامپل ہے کہ حق کو نہیں چھوڑیں گے, پورا خاندان لٹوا دیں گے, یہ گوارا ہے, لیکن حق نہیں چھوڑیں گے, چاہے کوئی ساتھ دے نہ دے. ٹھیک ہے, تو ہمارے لیے تو رول ماڈل ہیں یار. تو وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جو استاد محترم جو ہیں, یہ ہم جن کو چوز کرنے جا رہے ہیں, آیا ان کے اندر یہ کوالٹی ہے؟ ٹھیک ہے, یہ بہت بڑی کوالٹی, آپ یقین کیجئے کہ یہ بہت بڑی کوالٹی ہے. اس کو نا بلکہ ہم یہ بولیں کہ آپ نے نا ایک دم مطلب جیسے ہی چوز کرنے کا ذہن میں آیا نا کہ فلاں کو استاد بنانا ہے, سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, ایمان اور اخلاق وغیرہ جو ہے نا ساتھ میں اس کو دیکھنا ہے کہ یہ والی کوالٹی ہے کیا ان کے اندر. ٹھیک ہے, تو وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جس کے اندر یہ والی کوالٹی ہوگی وہ علماء حق میں ہے, اور جو نہیں ہے تو پھر وہ ان کا جو ہے نا ایمان گڑبڑ ہے, ان سے اجتناب کیا جائے. تو ایک یہ ہو گیا. ایک اور چیز وہ یہ کہ آپ کو اللہ نے سورہ یوسف میں فرمایا ہے. سورہ یوسف میں جب وہ جو ہے نا یوسف علیہ السلام جو ہے نا
बिन्यामीन जो आए थे, आपको वो अगर वाक़या याद हो, बहरहाल हम बताना ये चाह रहे हैं कि आखिर वक्त में जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र, अजीज़ मिस्र ने ये बना दिया था, क्या बोलते हैं उसको जी, फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया था, और उसके बाद जो है ना वो कहत साली का मामला हो गया था, वो तो अब्बा जान ने उनके भेजा था कि जाओ बेटो जाके ना वो वहाँ बादशाह बांट रहा है अनाज, तो तुम भी जाओ। तो बिन्यामीन को इन्होंने रख लिया था इस तरह से कि वो है ना अल्लाह ने इनको एक जो है ना तदबीर सुझाई थी यूसुफ अलैहिस्सलाम को वही करके कि तुम ऐसे करो कि प्याला वाला जो मामला हुआ था कि प्याला वो जो है ना बेटों के भाइयों के इसमें से मिला था। बहरहाल तो वो जो है ना उस वक्त जो है ना अल्लाह ने ये आयत कुरान की नाजिल की कि उसमें फिर बताते हुए ये वाक़या फरमाया, व फौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, व फौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला है। ये बहुत बड़ी आयत का जो ना ये मतलब हम इसको है ना एक उस्ताद जो है ना लेके चल सकता है कि अपने आप को हुज्जत नहीं समझना चाहिए, यानी हम ही लास्ट हैं, बावजूद इसके कि हम हक पे हैं, हम ही लास्ट हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। हम ही काबिल हैं, ऐसा नहीं है। हम ही तीर मार रहे हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ हम ही काम कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। हमको अगर नुकसान हो जाएगा तो मतलब ये वाली चीज़ कि हम अगर नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी बात है, ये वो सारी चीज़, तो ऐसा नहीं है। अल्लाह ने बहुत सारे लोगों को इल्म के बाद एक इल्म वाला है, उसके इल्म के आगे वो कोई और इल्म वाला है, ठीक है। और सबसे बड़ा इल्म वाला कौन है? अल्लाह, ठीक है। सबसे बड़ा इल्म वाला कौन है? अल्लाह। तो अल्लाह फरमाता है वफ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला है, ठीक है। तो उनके अंदर ये क्वालिटी होगी कि वो ये सोचेंगे कि हम ही नहीं है हुज्जत, बस अल्लाह ने इतना करम फरमाई यार कि हमको चूज कर लिया, बस, ठीक है। हमको चूज कर लिया, ये अल्लाह का एहसान है। ये मेरे अंदर कोई सुरखाब का परूर नहीं लगा हुआ था, ठीक है। वो अल्लाह ने बस दिमाग डाल दिया, दिमाग जहन में आ गया कि नहीं भाई वहाँ बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास करा दिया, सब कुछ करा दिया। ये अल्लाह का एहसान है, हम एहसान तले दबे हुए हैं। सारी क्रेडिट अल्लाह को भाई, हम कुछ नहीं, सारी क्रेडिट अल्लाह को, ठीक है। और प्लस ये कि अल्लाह काम करा ले रहा है तो बस मेरे इस काम को कबूल करे, जो कमी कोताही है इसमें माफ कर दे, ठीक है। बस दीन को फायदा पहुंचना चाहिए। हम कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अगर हम नहीं करें तो कोई और कर देगा, ठीक है। हम नहीं करेंगे अपना नुकसान करेंगे। तो उनके अंदर ये क्वालिटी होगी कि बस दीन को फायदा पहुंचना चाहिए, चाहे मेरी जात से पहुंचे तो बहुत अच्छी बात है, हम भी अपनी जन्नत बना लेंगे, साथ में मेरे बच्चों से पहुंचे बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो वो अपने से फिर अपने बाद जो है ना बच्चों पे भी आता है, फिर वो ना मतलब कि हम कर रहे हैं, मेरा बच्चा जो है ना बस कर रहा है तो हम ही जो है ना तीर मार रहे हैं, वो वाली बात नहीं है, ठीक है। सहाबा इकराम ऐसे नहीं होते थे कि सिर्फ अपने बच्चों को जो है ना वो पढ़ाना और ये दीन सिखाना, ऐसा नहीं है। वो सारे बच्चों को एक मिसल समझते थे कि यानी जैसे कि उम्मत एक जिस्म के मिसल है ना, तो तमाम लोग से बस दीन को फायदा होना चाहिए, ठीक है। मेरे से फायदा हो जाए, मेरे बच्चे से फायदा हो जाए, मेरे दुश्मन से फायदा हो जाए। दुश्मन के अंदर कोई क्वालिटी है, उसने दीन का फायदा कर दिया, उससे किसी से भी हो जाए, बस ये दीन का फायदा होना चाहिए, ठीक है। बस अल्लाह सब से कबूल करे इखलास के साथ, जो कोई कर रहा ना अल्लाह सब से कबूल करे। उसके दुश्मन के लिए भी जो है ना उनके दिल से दुआ निकलेगी, ठीक है, कि अल्लाह ये 10 अगर इसके अंदर बुराई है तो एक अच्छाई की वजह से तेरे दीन की खिदमत कर रहा है, अल्लाह ये एक अच्छाई उसकी कबूल कर, ठीक है। तो ये ऐसे लोग होंगे उलमाए हक में से, तो यही क्या होंगे, ये वाली क्वालिटी नहीं होगी उनके अंदर, जो आपको जिनको उस्ताद नहीं बनाना है, जो उलमाए सू में से हैं, ठीक है। तो उनके अंदर ये वाली सिफत नहीं होगी, ठीक है। जिसके बारे में दुआ भी फरमाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसरा दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा खज़ुल मन खज़ल दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिनहुम, कि ए अल्लाह मदद कर हर उस शख्स की जो तेरे दीन का फायदा हो रहा है, जिसकी जात से, चाहे वो ख्वाह कहीं भी हो, किसी जगह भी हो, कैसे भी फायदा कर रहा हो, ठीक है, दीन को फायदा हो रहा है, ए अल्लाह तू उसकी मदद कर, ए अल्लाह तू उसकी हिफाजत फरमा, और या अल्लाह हमें भी उसमें शामिल फरमा ले, वजअलना मिनहुम, ए अल्लाह हमें भी उसमें शामिल फरमा ले, जो तेरे नबी के दीन की मदद कर रहा हो, ठीक है, अल्लाह हमें भी उसमें शामिल फरमा ले, और अल्लाह हर उस शख्स को तोड़ दे, अल्लाहुम्मा खज़ुल मन खज़ल दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिनहुम, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये मेरे और आपके नबी के अल्फाज हैं कि अल्लाह हर उस शख्स को तोड़ के रख दे, यानी उसकी वो मक्र फरेब को तोड़ के रख दे, यानी वो जो चालबाजी जो कर रहा है दीन को, जिसके से नुकसान हो रहा है, अल्लाह उसकी चालबाजियों को तोड़ के रख दे, जो तेरे दीन के अगेंस्ट में काम कर रहा है, और हमें उसमें शामिल न फरमाइयो, वला तजअलना मिनहुम, ए अल्लाह हमें उसमें शामिल न फरमाइयो, आमीन। तो ये दुआएं जो हैं हम आपको इंशाल्लाह रमज़ान सीरीज़ में यानी ये चलेगी, दुआ भी हम सिखाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है, कि आप ताकि रमज़ानुल मुबारक में मांग सकें, ठीक है। तो ये जो है खुलासा कलाम है क्या चीज़ का, कि भाई क्वालिटी जो है कैसी कैसी, क्वालिटी नहीं जी, इसके अपोजिट क्या होगा वर्ड,
یعنی خامی، اردو ورڈ زیادہ یاد آتا ہے، انگلش ورڈ یاد نہیں آتا. تو کیا کیا خامی ہوگی ان کے اندر کہ جس کی وجہ سے وہ کیا ہوں گے، لائق نہیں ہوں گے کس چیز کے، کہ استاد ان کو چنا جائے. تو یہ بہت بڑی، یہ جو نا آج کی جو بات بتایا نا، آج کے جو پوائنٹس ہیں نا بہت امپورٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے، تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ کوئی بھی کرے، کتنا بھی کرے، بس یہ ہے کہ ساری کریڈٹ میں اللہ ہے. مطلب تمام تر چیزوں میں اللہ کو رکھ دو نا یار، بس بیڑا پار ہے، ہو گیا. اور اللہ جہاں نکلے گا وہاں جو ہے نا بیڑا غرق ہو جائے گا. نہیں، بات ایک ہی نہ نکلی، اوور آل بات اتنی دن سے چل رہی ہے، ایک ہی چیز نکلی، اللہ کے دین کو فائدہ اور اللہ کے دین کو نقصان. ابلیس کی یا تو جیت، یا تو ابلیس سر پکڑ کے پیٹ کے روئے گا اپنا. یہی تو ایک بات نکلی ہے اوور آل. ٹھیک ہے، یہی زندگی کا خلاصہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ معاملہ ہے آپ کو علماء سو کا، جن کو استاد نہیں بنانا ہے. ٹھیک ہے، اب جو ہے تھوڑا سا وہ جو ہے نا ہم یہ بات بتانا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگوں کے پاس وقت ہے آپ لوگوں کے پاس، اس کو ہم چاہ رہے تھے کہ آج یہ ٹاپک کو کلوز کر دیں. ٹاپک آلموسٹ کلوز ہو گئی ہے، یعنی جن کو استاد نہیں بنانا ہے وہ والی ٹاپک. اور اس کو ہم مزید کچھ واقعات سے ہم آپ کو، تاکہ آپ موٹیویٹ ہوں انشاءاللہ. جیسے ابھی بتایا نا امام ابو حنبل کا، تو اگر آپ لوگ وقت دے دیں میرے کو، 5-2 ہو گیا تو 5:15 تک. ٹھیک ہے، جنہیں جانا ہوگا تو بہت معذرت چاہتے ہیں، وہ جا سکتی ہیں. ہم کیا کریں، ہم اپنی عادت سے مجبور ہیں یار، میرے کو لے کے چلنے والی عادت ہے لمبی. استغفر اللہ. دیکھیں کیا ہو گیا، نہیں جس کو جانا ہے وہ جائیے، کیونکہ وہ ہم کو بتانا ضروری ہے. ٹھیک ہے، واقعہ کو کمپلیٹ کرنا یار، ایسا نہیں ہے نا کہ مطلب یہ والی بات ہم بتایا، ابھی موڈ بنا ہوا ہے تو واقعہ کو ہم کل بتائیں گے، تو پھر وہ موڈ سوئنگ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جو جہاں پہ جس موقع مصلحت کو دیکھ کر ہم کرتے ہیں وہ والی بات ہے. اس لیے ہم وقت مانگا ہے آپ لوگوں سے. ایسا نہیں، اگر ہم کو لگتا کہ واقعی میں کل بتانے کے لائق ہے تو پھر ہم کل کر دیتے. ایسا نہیں تھا کہ وہ ہم مطلب سینے پہ سوار والی بات. ٹھیک ہے، واقعہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں کہ آپ کو کیسے مطلب اس وقت اللہ والے ہوتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے اور اس وقت امام ابو حنیفہ جو ہے بہت چھوٹے سے ہیں. ٹھیک ہے، بہت چھوٹے سے ہیں. تو اس وقت کیا ہوا کہ ایک اناؤنس ہوا کہ بھائی کیا ہو رہا ہے، ایک بہت بڑے اللہ والے آ رہے ہیں. تو وہ جو ہے کیا نام ہے، ان سے سوال جواب کا سیشن چلے گا. اس وقت کے علامہ ہوں گے، کوئی اللہ والے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو وہ سوال جواب کا سیشن چلے گا، جو بھی سوال کریں گے. تو بھائی ہو گیا، جلسہ جلوس ہو گیا. لاسٹ میں جو ہے نا وہ علامہ صاحب نے بولا کہ بھائی ٹھیک ہے، دیکھیں اللہ کیسے نا آزماتا ہے ٹیسٹ. تو وہ انہوں نے بولا کہ نا کہ اب جو بھی سوال، کوئی بھی سوال کسی بھی طرح کا سوال کرنا چاہے کر سکتا ہے. یہ بھرے مجمع میں اعلان کیا. کس نے؟ علامہ صاحب نے، امام ابو حنیفہ کے دور کے علامہ. ٹھیک ہے، آپ سمجھ سکتی ہیں کہ اس وقت کے علامہ کتنے زیادہ بزرگان دین اور کتنے زیادہ تقوی والے ہوں گے، ہے نا. لیکن اللہ تو اللہ ہے نا، اللہ جان رہا ہے کہ کہاں پہ کیسے پوائنٹ پہ کیا غلط کون ہے نا. تو معاملہ کیا ہو گیا یہاں پہ ٹیسٹ کا. ٹھیک ہے، وہ علامہ صاحب کا ٹیسٹ ہو گیا. کیا بھائی؟ تو ان کے زبان سے غلطی سے جو ہے نا وہ نیت، وہ والی بات تھوڑا سا نیت میں ٹویسٹ آ گیا. کیا کہ انہوں نے نیت میں یہ رکھ کے کہ مطلب کچھ بھی پوچھو ہم بتا دیں گے، مطلب وہ ایٹیچیوڈ کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو کچھ بھی پوچھو. سارے بھرے مجمع میں اتنا بھیڑ لگی ہوئی ہے، لوگ تو پہلے جاتے تھے نا، اللہ والے ہوتے تھے. آج کی طرح تھوڑی ہے کہ نا وہ محفل خالی ہو گئی. بھائی دین تھا پہلے، ایسا نہیں تھا. تو یہ امام ابو حنیفہ کون دور کے ہیں؟ جس میں صحابہ اکرام بہت سارے حیات تھے، اس وقت کا دور ہے. ٹھیک ہے، تو امام ابو حنیفہ چھوٹے سے بچے تھے اس وقت. تو یہ بولے کہ ہے نا جو بھی جس کو سوال پوچھنا ہے پوچھو. تو امام ابو حنیفہ بھی سن رہے تھے. تو امام ابو حنیفہ چھوٹے سے تھے. آپ جانتی ہیں کہ چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے اس کو سوال اگر آتا ہے تو وہ ڈرتا ہے، ہچکچاتا ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے جو ہے نا لاسٹ شرم میں وہ ڈر رہے ہیں، امام ابو حنیفہ ڈر رہے تھے. انہوں نے بولا کہ ایسا ہے نا، بغل والے کو بولا کہ سنیے نا میرا سوال ہے نا بول دیجیے. تو انہوں نے سوال پیش کیا اس آدمی کو. وہ آدمی بڑے مجمع میں کھڑا ہوا اور جو ہے نا اس نے امام ابو حنیفہ کے سوال کو رکھا. سوال یہ کیا امام ابو حنیفہ نے کہ ان سے ذرا پوچھئے کہ اللہ نے جو سورہ نمل پتہ ہے وہ جس میں واقعہ یہ جو ہے نا وہ والا سلیمان علیہ السلام جو نبی ہے، وہ ان کا واقعہ جو نا چوٹی والا جو چل رہی تھی فوج پورا سلیمان علیہ السلام کی. تو چوٹی نے کہا کہ بھائی چوٹی اپنے بل میں چلی جاؤ، کہیں نہ سلیمان کا لشکر جو ہے نا تمہیں روند دے. وہ والا واقعہ سورہ نمل میں ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے اس سورہ کا نام بھی سورہ نمل رکھ دیا. نمل مطلب چوٹی ہوتا ہے. تو وہ جو ہے نا امام ابو حنیفہ نے پوچھا کہ سورہ نمل میں جو اللہ نے وہ واقعہ تذکرہ کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا، تو وہ جو ہے اس وقت جو ہے ایک
وہ جو اس میں ذکر ہوا ہے کہ چوٹی نے پھر کہا تھا یہ معاملہ کہ بھائی چوٹیوں تم ایسا ہے کہ بل میں چلی جاؤ. تو میرا یہ سوال ہے کہ وہ جو چوٹی نے کہا تھا, چوٹی چوٹا جو بھی, ٹھیک ہے, وہ اس نے کہا تھا جو وہ نر تھی یا مادن, وہ نر تھی یا مادن. دیکھیں کتنا سوال لاجک والا کیا, مطلب کہ الگ فقہی مسائل نہیں, وہ سوچے تھے فقہی مسائل کچھ پوچھیں گے, حالانکہ دیکھیں کتنا یہ عقل کی بات ہے, دیکھیں کتنا ذہانت دیکھیں امام ابو حنیفہ کی کتنا ڈیپ تھی, بچے ہیں اس وقت. اب وہ جو مولانا صاحب ہیں, وہ علامہ صاحب جو ہے نا بھک منہ دیکھ رہے ہیں, ان کو سمجھ میں نہیں, ایسا نہیں کہ ان کو جواب نہیں آ رہا ہوگا, ایسا نہیں ہے کہ ان کو نا وہ آیت یاد نہیں ہوگی, آیت یاد ہوگی, سب کچھ ہوگا, لیکن کیا ہو گیا, وہ تھوڑا سا جو ایٹیچیوڈ آ گیا نا, اس ایٹیچیوڈ نے اس وقت کے لیے کیا کر دیا, گل کر دیا عقل کو, اس وقت کی عقل کو کیا کر دیا, گل کر دیا. ٹھیک ہے, کیونکہ تکبر جہاں آ جائے گا, ذرہ برابر بھی آ جائے گا نا, ذرہ برابر بھی, وہ آپ کتنا بھی پڑھے لکھے رہیے, کتنا بھی کچھ رہیے, یہ جہالت کی آپ کو یہ مطلب ایک جہالت کا فیض وہ دکھ جاتا ہے کہ آپ کو نا پھر سارا سناٹا مار جائے گا آپ کی عقل. ٹھیک ہے, تو بیچارے وہ ایک دم پورا اکبک آ گئے, مطلب اتنا بڑے علامہ, ساری چیز کی تفسیر وغیرہ سب کچھ آتی ہوگی, لیکن وہ جواب نہیں دے سکے, بھرے مجمع میں جواب نہیں دے سکے. پھر انہوں نے جو ہے نا مطلب اعتراف کی. اب یہ جو جواب نہیں آیا نا انہیں, سمجھیے گا, اب دیکھیے یہ کیسے اللہ والے کیسے ہوتے ہیں, بات سمجھیے گا, نفس سے ڈیل ہو رہی ہے, روح اور نفس میں جنگ ہو رہی ہے. علامہ صاحب کو جیسے یہ سوال آیا, ان کو جواب جب نہیں آیا, فوراً سے دماغ میں آیا کہ ارے ابھی جو 5 منٹ پہلے جو ہم دعویٰ ٹھوکا تھا کہ جو سوال پوچھنا ہے پوچھو, اس وقت جو دعویٰ ٹھوکا تھا نا, وہ ایٹیچیوڈ جو میرا تھا نا, لوگوں نے نہیں جانا تھا. لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ بہت بڑے علامہ ہے, سوال کرنے کے لیے بول رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, ٹھیک ہے سوال کریں گے, لیکن وہ جان رہا تھا کہ یہ جو اس نیت سے پوچھ رہے ہو نا, تمہیں کہیں نہ کہیں کسی لیول سے نہیں بھی آتا ہے, اور اگر آتا بھی رہے گا نا تو تم تکبر سے اگر بولو گے نا, تمہاری عقل کو گول کر دیں گے. ٹھیک ہے, وہ سمجھ گئے, تورت بھر میں سمجھ گئے, اللہ والے تھے نا, اپنے اندر ضمیر وہ آواز آ گئی. ٹھیک ہے, اور تسلیم بھی کر لیا, تو اندر وہ جو ہے نا پھر ہے نا وہ ایک دم یہ ہو گئے. انہوں نے بھرے مجمع میں کہا کہ امام ابو حنیفہ نے بولا کہ میں جواب دوں, انہوں نے بولا میں جواب دوں, تو بھرے مجمع میں, اب ہے نا انسان دیکھیں مومن ہوتا ہے کیسے ذلیل کر رہا ہے اپنے نفس کو. ٹھیک ہے, بھرے مجمع میں ذلیل کیا کہ تاکہ میرے نفس کو چوٹ لگے, تاکہ آئندہ جو ہے نا ہم اس سے باز رہیں کہ ہم الفاظ بھی جو ہے نا متکبرانہ ذرہ برابر بھی نہ نکالیں. ٹھیک ہے, بھرے مجمع میں کہا کہ ہاں بیٹا بولو, ہم کو نہیں آتا ہے, تم بتاؤ, ہم سیکھیں گے. تو امام ابو حنیفہ کھڑے ہوئے, اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے سورہ نمل میں کہ حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل. ٹھیک ہے, اس وقت جو ہے نا وادی نمل میں جب جا رہے تھے سلیمان علیہ السلام چوٹیوں کی وادی میں, تو اس وقت چوٹی نے کہا تھا قالت نملتن. یہ جو الفاظ نملتن ہے, گول تا آنے کی وجہ سے یہ جو ورڈ ہے نمل جو ہے یہ مؤنث ہے, لہٰذا وہ چوٹی جو تھی وہ فیمیل تھی, مادن تھی وہ چوٹی, وہ تو ہکا بکا رہ گئے, انہوں نے بہت شاباشی دی, پلس ان کے لیے عبرت ہو گئی. وہ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اللہ والے ایسے ہوتے تھے کہ کچھ نہیں کہ ہاں باپ رے میرا یہ ایسے ویسے پورا ایٹیچیوڈ میں آ گئے کہ میرا تو ایک دم ہم کو تو سب آتا ہے. اللہ والے ایسے ہوتے تھے. آ رہی بات سمجھ میں؟ ایسا نہیں کہ اس وقت آتا نہیں, آ رہا تھا ان کو. کیا ان کو یہ والی آیت نہیں یاد ہوگی؟ بتائیے آپ ہی, یاد ہوگی تب نا وہ بولا کہ نا جو سوال پوچھنا ہے پوچھو. لیکن وہ تھوڑی سی آئی ہوگی ضرور, وہ تھوڑا سا کبر والا جو نا معاملہ ہو گیا ہوگا, جو اللہ جانتا ہے, تو ان کا گل ہو گیا اس وقت دماغ. ٹھیک ہے, تو وہ احساس بھی ہو گیا فوراً سے. اللہ والا جو ہوتا ہے وہ ترنت یا اللہ میری توبہ, اللہ میں سے یس میرے سے گناہ ہو گیا, اللہ میری توبہ. بلکہ وہ انسان جو ہے نا جو جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوگا نا, وہ اتنا ذلیل کروائے گا نفس کو. کیا ہے, ہم بھرے مجمع میں بولا, کیسے دعوت ٹھوک دیا, بھرے مجمع میں اپنے آپ کو ذلیل کریں گے. بھرے مجمع میں بولا کہ اے اللہ میری توبہ, اے بچے میرے تم بتانا چاہتے ہو, تم ہاں جواب دو, تم میرے استاد ہو اس وقت کے لیے. ٹھیک ہے, کہ تاکہ نفس کو دوبارہ ایسی جو ہے نا ہمت بھی نہ ہو سکے, سوچ بھی نہیں سکے, اور بولنا تو دور کی بات نفس بول بھی نہ سکے. ٹھیک ہے, تو یہ معاملہ ہوتا تھا. اسی طرح سے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں, انشاءاللہ اس کو ہم جو ہے نا تذکرہ کریں گے نیکسٹ کلاس میں. ٹھیک ہے, یہاں پہ اسٹاپ کر دیتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وما علينا إلا البلاغ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.